الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، نہیں سنا مجھ سے کسی آدمی نے اس امت میں سے، وہ یہودی ہو اور نہ نصرانی ہو، پھر مرے وہ اور ایمان نہ لائے اس چیز پر کہ بھیجا گیا ہے مجھے اس کے ساتھ، مگر وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، کتاب الایمان جاری ہے۔ ایمان سے متعلق احادیث اس وقت چل رہی ہیں، انہی میں سے کتاب الایمان کی حدیث نمبر 8 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، کثیر الروایات ہیں، یعنی کثیر الروات مطلب بہت زیادہ روایات حضور علیہ السلام سے انہوں نے نقل کی اور امت تک پہنچائیں۔ سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے احادیث سن کر امت تک پہنچانے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ یہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور 4 سال حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں۔ تقریباً اس تھوڑے سے عرصے کے اندر اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کے حوالے ہی کر دیا تھا، ہر وقت حضور علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، جو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے اس کو محفوظ کرتے اور امت تک پہنچاتے۔ 5374 احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، حضور علیہ السلام سے سن کر امت تک پہنچائیں۔ اب یہاں پہ حضور علیہ السلام نے امت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی امت 2 طرح کی ہے، ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت وہ امت ہے جو ایمان لا چکی ہے، ایمان قبول کر چکی ہے، مسلمان ہیں، ان کے لیے بھی دعوت ہے، یہ بھی امت ہے لیکن ان کے لیے دعوت اعمال کی ہے۔ اور ایک امت دعوت ہے، اس میں کفار و مشرکین ہیں، ان کو ایمان کی پہلے دعوت ہے، اعمال کی دعوت بعد میں ہے۔ تو دونوں قسم کی امت کے لیے دعوت ہے، لیکن جو امت مسلمہ ہے یا جو امت اجابت ہے اس کو اعمال کی دعوت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دعوت نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے دعوت ہے، مسلمانوں کو حضور علیہ السلام دعوت دیتے رہے۔ دعوت کا مطلب یہاں پہ ترغیب ہے، اعمال کی طرف بلانا ہے، دیتے رہے حضور علیہ السلام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو سلامتی کی طرف بلانا، لوگوں کو جنت کی طرف بلانا، یہ دعوت کا معنی ہوتا ہے بلانا۔ تو حضور علیہ السلام نے امت مسلمہ کو بھی دعوت دی ہے اور امت کفر جس کا نام امت دعوت بھی ہے اس کو بھی دعوت دی ہے۔ کافر جو ہیں ان کو پہلے دعوت ایمان ہے، ان کو ایمان کی دعوت دی جائے گی اور پھر ایمان جب لے آئیں گے تو پھر ان کو اعمال کی دعوت دی جائے گی۔ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی دعوت تو کافروں کے لیے ہے، تبلیغ تو کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے کیا تبلیغ، مسلمانوں کو کیا تبلیغ ہو رہی ہے؟ تو مسلمان جو ہے دین کا سب سے عام ترین عمل نماز، 90% مسلمان چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ اب ان کو نماز کی دعوت دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ ان کو نماز کے اوپر لانا ہے یا نہیں لانا؟ کون لائے گا؟
تو یہ ہے اعمال کی دعوت، اور جو کافر ہیں ان کو ایمان کی دعوت دی جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ایک بات ارشاد فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میری امت میں سے کوئی یہودی کوئی نصرانی اس تک میرا پیغام پہنچا اور میری دعوت اس تک پہنچی، پھر وہ جو ہے یہودی اور نصرانی رہا، ایسے ہی مر گیا، تو ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا اس چیز کے اوپر جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، حضور علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، حضور علیہ السلام کے اوپر اگر وہ ایمان نہیں لاتا یہودی نصرانی، تو ایسی صورت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اصول ہے، پہلے بھی یہ اصول تھا کہ جب ایک نبی تشریف لاتے تو اس سے پہلے والے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی، وہ وقت کا نبی جو ہوتا تھا اس کی شریعت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوتا تھا۔ اب حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ جب تشریف لے آئے تو آپ سے پہلے والے جتنے انبیاء کرام تھے ان سب کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اب شریعت محمدی کو، دین اسلام کو ماننا یہ ضروری ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم یہودی ہیں، جس طرح لوگ کہتے تھے یہودی ہیں اور کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، اس لیے ہم صحیح ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، اور اس طرح عیسائی لوگ کہتے تھے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور کتاب انجیل کو مانتے ہیں، اس لیے ہم ٹھیک ہیں، ان کا یہ نظریہ درست نہیں ہے، کیونکہ اب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، لہٰذا اب حضور علیہ السلام کی ذات کے اوپر ہر ایک کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے حضور علیہ السلام کے سامنے، تو آپ کے ہاتھوں میں، حضرت عمر کے ہاتھ میں کچھ پرچے تھے، کاغذ تھے، اس کو دیکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے کہیں سے ملے تھے، تورات کے کچھ ٹکڑے ملے تھے، وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام وہ ویسے پڑھ رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے آنے والی امت کے لیے حضرت عمر سے یہ کہا کہ اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ قرآن ہی پڑھیں گے، تورات نہیں پڑھیں گے، قرآن ہی پڑھیں گے۔ ایک مثال کے طور پہ کہا کہ جن کے اوپر نازل ہوئی ہے کتاب تورات، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر تشریف لے آتے ہیں تو آج کے دور میں وہ تورات نہیں پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ تو تورات پہلے کتاب تھی، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب تھی، لیکن اب قرآن آ گیا ہے، اب وہ منسوخ ہے۔ حضور علیہ السلام نبی آ گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اب ختم ہے، منسوخ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اب ختم ہے۔ اسی لیے تو قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کے دین پہ چلتے ہیں، یہ دعویٰ تھا ان کا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح طریقے کے اوپر جو ہے وہ چلنے والا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے اور جس طریقے پہ میں چلتا ہوں، کیونکہ وہ لوگ تو شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام شرک کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے خلاف تھے، شرک سے لوگوں کو روکتے تھے، اور یہودی اور عیسائی لوگ جو ہیں یہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ تو حضور علیہ السلام شرک کے خلاف توحید کی دعوت دینے والے تھے، اس لیے حضور علیہ السلام کو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو یہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو راستہ ہے اس کے اوپر تو میں چلنے والا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی تو میں کرنے والا ہوں، جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہوا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام والا راستہ نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام،
کہ دین اب جو ہے وہ اسلام ہی ہے اللہ کے ہاں، نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ کوئی اور ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اب اسلام ہی ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اسلام کے علاوہ قیامت کے دن کوئی دین لے کر آئے گا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ عیسائی یہودی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم عیسائیت اور یہودیت کی وجہ سے ہماری نجات ہو جائے گی، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے گا اس کو قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ اگر یہودیوں اور نصرانیوں میں سے کوئی میرے اوپر یا میری لائی ہوئی کتاب کے اوپر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتا، یعنی اسلام قبول نہیں کرتا، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ جہنمی ہوگا، جہنم کے اندر جائے گا۔ یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ اس کو نہیں بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ سے سمجھ کر عمل کی توفیق۔